बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम सूरह अनआम आयत नंबर 46 से आगाज़ करेंगे। पहले मैं तिलावत करूँगा, फिर उसके बाद तर्जुमा और फिर तफसीर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 46 سے لے کے آیت نمبر 49 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ کل کا ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ فرما دیجئے ارائیتم، اس کا ویسے لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ بتلاؤ تم، ارائیتم اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے بتلاؤ تم، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، لیکن اس کا ترجمہ کریں گے بتلاؤ تم، یعنی خبر دو تم، بتلاؤ تم۔ ان اخذ اللہ، اگر اخذ پکڑ لے، اللہ اللہ تعالی، سمعکم تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ٹھیک ہے۔ پکڑنے سے مراد لے لے، اخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، لے لینا، ٹھیک ہے نا۔ بہتر یہ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لیں اللہ تعالیٰ تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم اور مہر لگا دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ کون معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ یأتیکم بہ، یا اتا یأتی کا معنی ویسے ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد بھی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، وہ چیز لے کر آ جائے، وہ چیز لے کر آ جائے، بھی کم تمہارے پاس، کون معبود اللہ کے علاوہ جو وہ چیز تمہارے پاس واپس لے کر آ جائے۔ انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، ثم هم یصدفون پھر بھی وہ، یصدفون کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں،
دوبارہ دیکھیے کہ آپ فرما دیجئے اگر اللہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دے دے؟ دیکھ لیجئے ہم کس طرح دلائل بیان کرتے ہیں، پھر وہ اعراض کرتے ہیں ثم هم یصرفون، پھر وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں یعنی اعراض کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، بتلاؤ، ارائیتکم، بتلاؤ، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کیا ہلاک کیے جائیں گے، هل یہلکو، کیا ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر القوم الظالمون، قوم ظالم۔ لیکن اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب حل سوالیہ جملے کی بات الا آ جائے تو منفی میں ترجمہ کرتے ہیں، نیگیٹو ترجمہ کرتے ہیں۔ حل یہلکو، کیا نہیں کریں بلکہ حل یہلکو، نہیں ہلاک ہوں گے، نہیں ہلاک ہوں گے، الا مگر وہ لوگ، الظالمون، ظلم کرنے والے، یعنی صرف ظلم کرنے والے ہی ہلاک ہوں گے۔ آپ فرما دیجیے اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب بے خبری میں، بغتتاً، بے خبری میں یعنی اچانک، یا خبرداری میں، اور جہرتاً، یا کھلم کھلا تمہیں پتہ ہو کیا آ رہا ہے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی صرف ظلم کرنے والے جو ہوں گے انہی کو ہی ہلاک کیا جائے گا، جو ظلم کرنے والے ہیں صرف انہی کو کیا کیا جائے گا؟ ہلاک کیا جائے گا۔ وما نرسل، اور ہم نہیں بیچتے، اور ہم نہیں بیچتے، المرسلین، رسولوں کو، الا مگر خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ فمن آمن، پس کون ہے جو ایمان لائے، واصلح، اور یہ فمن آمن، یہ فمن جو ہے یہ کون کے معنی میں نہیں ہوگا یہاں پہ، بس یہاں پہ جو شخص، جو کے معنی میں، ٹھیک ہے، جو شخص ایمان لائے، ٹھیک ہے، سوالیہ نہیں ہے یہ موصولہ ہے۔ فمن آمنا، بس جو شخص ایمان لائے، بس جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے، فلا خوف، بس کوئی خوف نہیں ہے، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بھیجتے رہے ہیں، تو جو شخص ایمان لایا، اپنی اصلاح کر لی، تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور جن لوگوں نے، کذبوا، جھٹلایا،
बिआयातिना हमारी आयात को, यमस्सुहुम छुएगा, हम उन्हें, अल अज़ाब अज़ाब, बिमा कानू यफसुकून इस वजह से कि वो थे यफसुकून फिस्क करने वाले, वो थे फिस्क करने वाले, यानी वो फिस्क किया करते थे, नाफरमानी किया करते थे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफसुकून, और जिन लोगों ने हमारी आयत को जुटलाया उनको उस सबब से अज़ाब पहुंच जाएगा क्योंकि वो नाफरमानी किया करते थे, क्योंकि वो नाफरमानी किया करते थे। ये तर्जुमा समझ में आ गया इन आयत का? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने ये आयत नंबर, सूरह अनाम की आयत नंबर 46 से लेके 49 तक इसका तर्जुमा हमने पढ़ लिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र कर देंगे। तो इससे पहले जो आयत हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने तंबीहात का जिक्र फरमाया उनमें कि अगर किसी फ़र्द या कौम पे अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त आ जाए तो उसका फ़र्ज़ है कि इब्तिदाई पकड़ पर ही तौबा करे, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, आजिज़ी करे, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे, न कि किसी बड़ी मुसीबत का इंतज़ार करे। मामूली तंबी पर ही तौबा कर लेनी चाहिए ताकि अल्लाह के बड़े बड़े आज़ाब से बच जाए। तो जब उसकी सख्त गिरफ्त आ जाती है तो फिर कौन है जो उसके अलावा मुसीबत को दूर कर सके। तो इस ज़िम्न में अल्लाह ताला ने साबका अक़वाम का हाल भी बयान फरमाया कि हमने उन्हें माशी और जिस्मानी तंगी में मुब्तला किया ताकि वो गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। फिर उन पर खुशहाली का दौर डाल दिया, उन पर ऐश व इशरत के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए हर चीज़ की फरावानी कर दी। और जब वो सरकशी में बढ़ते चले गए, गुनाहों में बढ़ते चले गए, तो अचानक हमारी गिरफ्त ने उन्हें पकड़ लिया और उस कौम को नेस्त व नाबूद करके रख दिया। तो आज के सबक में भी तंबीहात का ही जिक्र चल रहा है। अल्लाह ताला ने बाज़ मिसालों के ज़रिए इंसानों को ख़बरदार किया कि वो बुरे अफ़आल से, गुनाहों से बाज आ जाए, वरना हो सकता है कि वो भी किसी बड़े अज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। कुल, ए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए, अराअयतुम, ये बतलाओ, भी आपको बताया तर्जुमा करते हुए कि अरबी ज़ुबान में ये बतलाने के माना में आता है। ये एक ये लफ्ज़ है अखबिरनी, कि आप मुझे खबर दें, मुझे बताएं, यानी इस बात से मुझे आगाह करें। इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, अगर अल्लाह ताला छीन ले, वापस ले ले तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें, यानी तुम्हारी बीनाई भी ख़त्म कर दे और तुम्हारी सुनने की सलाहियत को भी ख़त्म कर दे, व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है जो इन चीज़ों को वापस ले सके। यानी अगर अल्लाह ताला ये चीज़ें आपसे वापस ले लें तो उसके अलावा कोई माबूद है जो इनको वापस ला सके। इन अजीम नेमतों का खालिक अल्लाह ताला है, उसी ने तुम्हें ये अता की है। फिर अगर वही इनको वापस ले ले तो ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हें ये चीज़ें वापस दिला सके। इंसानी जिस्म में जो हवास ज़ाहिरा है, इनको बड़ी अहमियत हासिल है।
آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ انسان کے لیے سورسز آف نالج ہے، علم کے ذرائع ہے علم حاصل کرنے کے. ان کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے. آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ آنکھ ہے تو جہاں ہے. زندگی کا لطف بینائی کے ساتھ ہی ہے. اگر آنکھیں نہیں ہے تو پوری دنیا اس میں اندھیرا ہے. اسی طرح کانوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. کان کے ذریعے ہی انسان معلومات حاصل کرتا ہے اور پھر انہیں قلب تک رسائی حاصل ہوتی ہے. کان اور آنکھ کے بعد تیسری چیز دل ہے. دل ہی انسان کا مرکز حیات ہے، مرکز اخلاق ہے. اچھے یا برے تمام اخلاق دل ہی میں راسخ ہوتے ہیں. کسی چیز پر عمل کرنے کا عزم دل ہی سے پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے. غرض ہے کہ یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے ذرائع علم و عمل ہے. ان کے متعلق ہر شخص جواب دہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اور دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھیں گے ہم نے تمہیں یہ گراں قدر نعمتیں عطا کی تھی، تم نے ان سے کہاں تک فائدہ اٹھایا؟ کان سے نیکی کی باتیں، واعظ و نصیحت اور کلام الہی سنا یا فحش گانے اور باجے گاجے ہی سنتے رہے؟ تم نے آگ سے عجائبات قدرت کا مظاہرہ کیا، عجائبات قدرت کا نظارہ کیا، ان کو دیکھا، والدین اور بزرگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، قرآن مجید کی تلاوت کی یا گندی اور فحش فلمیں دیکھتے رہے، تصویر سازی کا نظارہ کرتے رہے یا نامحرم عورتوں کے تعاقب میں رہے؟ فرمایا کہ دل کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ اس میں نیکی کو جگہ دی یا برائی کو، احکام الہی کی تعمیل کی، غربا اور مساکین کی اعانت کی، الہی کلمت اللہ کے منصوبے بنتے رہے یا لوٹ مار اور غارت گری، عیاشی اور فحاشی پر مائل ہوتا رہا؟ ان سب باتوں کے متعلق سوال ہوگا. تو انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کی بیش قیمت نعمت ہے. تمام رنگوں کا امتیاز آنکھ ہی کا مرہون منت. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے ڈیلے میں اپنی قدرت کی حیرت انگیز مناظر بند کر دیے ہیں. اس ڈیلے میں رطوبت بری رہتی ہے، پتلی بالکل شفاف ہوتی ہے. جب یہ گدلی ہو جاتی ہے تو موتیا بن جاتا ہے جسے آپریشن کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی دو پیاری پیاری آنکھیں لے جاؤں اسے چاہیے کہ صبر کرے اور مجھ سے ثواب طلب کرے.
ایسے شخص کو میں جنت تک پہنچائے بغیر کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گا. ایسے موقع پہ صبر لازم ہے ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. انسانی کام کی ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ نہایت عجیب اور غریب بنائی ہے. کان کے بیرونی حصے میں پیچ و خم رکھ دی ہے تاکہ باہر کی تیز ہوا کان میں براہ راست داخل ہو کے اس کے نازک نظام سماعت کو خراب نہ کر دے. اس کے پیچدار ساخت کی وجہ سے ہوا کی لہریں کان کے سوراخ میں گھومتی ہوئی آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے. غرض ہے کہ یہ کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور آنکھیں واپس لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہرے لگا کر انہیں بند کر دے تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو ان کو واپس لا سکے. کان اور آنکھ کے ضائع ہونے کے کئی مشاہدات ہوتے رہتے ہیں. معمولی سی چوٹ سے ان نازک اعضاء میں موجود اللہ کی حکمت کے کارخانے درم برم ہو جاتے ہیں اور انسان سماعت یا بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے. اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے, اچھی باتیں سننی چاہیے, اچھے خیالات ان کو دل میں جگہ دینی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان عظیم نعمتوں سے صحیح طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس لینے پر بھی قادر ہے. فرمایا انظر دیکھو کیف نصرف الآیات ہم اپنی نشانیاں کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. ثم هم یصرفون پھر بھی یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی وحدانیت کے کبھی عقلی دلائل پیش کیے, کبھی نقلی, کبھی نیکی کی طرف ترغیب دی ہے اور کبھی برائی سے ترہیب کے رنگ میں بات سمجھائی ہے, کبھی کوئی بات مثال کے ذریعے بیان کی ہے اور کبھی گزشتہ قوموں کا حال بیان کر کے ڈرایا ہے. مختلف انداز سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے حقیقت کو پالے. تو فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس, کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے فہم کے لیے بیان کرتے ہیں. البتہ سمجھتے صرف وہی لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں, ورنہ اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان, آنکھ اور دل جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہے, اس لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ. اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھین لے گا تو پھر کوئی واپس لوٹانے والا نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا قل اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیے ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, کہ اگر ان کے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے, اور اچانک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کی کوئی نشانی نہ ظاہر کی گئی یا کوئی تنبیہ نہ آئی ہو, ایک دم سے عذاب آ جائے, او جہرتن یا کھلے طور پہ آئے, یعنی عذاب کے آنے سے پہلے کوئی علامت ظاہر ہو چکی ہو. دونوں صورتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب
چاہے اچانک آ جائے یا وارننگ دے کر آ جائے. هل يهلك الا القوم الظالمون، تو بتاؤ ظالموں کے علاوہ کون ہلاک ہوگا. مقصد یہ کہ عذاب بہر صورت ظالم لوگوں کے مقدر میں ہی ہوتا ہے، وہی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ عذاب آتا ہے تو اس میں نیک اور بد سب گرفتار ہو جاتے ہیں. جیسے سیلاب آ جائے، ابھی جیسا کہ ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے مختلف جگہوں میں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اسی طرح زلزلہ آ جائے، آسمانی بجلی گر جائے، کوئی اور مہلک بیماری پھیل جائے تو اس کا نشانہ ہر قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. اس میں اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کی تمیز جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو اس طرح حل فرمایا، ثم یبعثون علی اعمالہم او نیتہم، فرمایا کہ برزخ اور آخرت میں سب لوگ اپنے اعمال اور نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اگرچہ وہ دنیا میں کسی آفت کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آخرت کا معاملہ ان کے عمل اور نیت کی بنیاد پر طے ہوگا. وہاں اچھے لوگ کسی سزا میں مبتلا نہیں ہوں گے، برخلاف اس کے ابدی عذاب کے مستحق ظالم لوگ ہی ہوں گے. باقی رہا مکذبین کا یہ مطالبہ، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ پیغمبر خدا پہ ان کی پسند کی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے. مطلب یہ کہ ہمارے انبیاء کی بعثت کا مقصد نشانیاں ظاہر کرنا نہیں، بلکہ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار رکھا ہے، اور نافرمانوں کو ان کی قبیح حرکات سے ڈرانا ہے. تاہم جب کبھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو وہ کوئی نشانی نبی کے ہاتھ میں ظاہر کر دیتا ہے، یہ اس کی مصلحت پہ موقوف ہے. صرف معجزات پیش کرنا نبی کا کام نہیں ہوتا، وہ تو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے اور پھر اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتا ہے. فرمایا نبی کی تعلیم و تربیت سے فیضیاب ہو کے فمن آمن، جو شخص ایمان لے آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے انبیاء، کتب اور یوم آخرت کو تسلیم کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ واصلح، اپنے آپ کو سنوار لیا، یعنی اپنی اصلاح کر لی، نیک اعمال اختیار کر لیے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور دوسروں کے حقوق کو پہچان لیا. اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے تو اس کو ادا کیا یا معاف کرا لیا. ویسے لوگوں کے متعلق فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں اللہ کی طرف سے گرفت کا خوف ہوگا، پوچھنے کا خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے گا اسے اطمینان حاصل ہو جائے گا، وہ اپنے سابقہ اعمال پہ پشیمان نہیں ہوگا، برخلاف اس کے جو نہ ایمان لایا نہ اس نے اپنی اصلاح کی. اس کے متعلق تو سابقہ آیات میں گزر چکا ہے، وہ کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس میں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ الٹا اعمال کے جزا کو، بدلے کو جھٹلاتا رہا اور اس کے ساتھ مذاق کرتا رہا. بہرحال فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا اس نے اصلاح نفس بھی کر لی، اسے نہ تو سابقہ اعمال پہ افسوس ہوگا اور نہ مستقبل کی فکر ہوگی. پھر آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو جس نے ہماری آیت تو خاص طور پہ ہماری نازل کردہ آیات کو جھٹلایا، یعنی جو معجزات وغیرہ ہے ان کو بھی جھٹلایا اور دیگر نشانیوں کو بھی جھٹلایا، یمسہم العذاب، یقیناً ان کو عذاب چھوئے گا، وہ سزا کے مستحق ہوں گی، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس وجہ سے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کیا کرتے تھے.
اگر نافرمانی عقیدے میں ہو تو انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور اعمال میں خرابی ہے تو وہ بھی فاسق ہے لیکن کم درجے کا۔ بہرحال چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ پر فسق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اصل میں فسق کا لغوی معنی ہے اطاعت سے باہر نکل جانا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کسی پھل وغیرہ کی گٹلی اس سے باہر آ جاتی ہے تو کہتے ہیں فسقت النوى۔ اسی طرح جب کوئی شخص ایمان، نیکی اور اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فاسق ہو گیا۔ یعنی فسق کا معنی خروج عن الاطاعہ، اطاعت سے باہر نکل جانا۔ تو فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ اپنے فسق کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے حفاظت فرمائے، قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ قل لا اقول لکم سورہ انعام آیت نمبر 50 سے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔